اذان کو سننے والا گھر میں ہو یا مسجد میں، اس کے لیے اذان کا جواب دینا مستحب ہے۔ اذان کے جواب میں ہم وہی کلمات دہراتے ہیں جو مؤذن کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کہ ان کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں۔ اس کی دلیل تو خود حدیث شریف میں ہے، جس میں ہے کہ مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہیں تو تم جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کے سلسلے میں ایک غلط فہمی کو دور کرنا مقصود ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر احباب یہ سمجھتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ صرف شیطان کو بھگانے کے لیے ہے، یا کسی بری چیز اور بری حرکت سے اظہار نفرت کے لیے ہے۔ کوئی چیز ناپسند ہو یا کسی چیز سے ہمیں نفرت اور گھن ہو تو ہم اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دیتے ہیں۔ تو حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، یہ تو کار خیر یعنی نماز کے لیے بلانا ہے، تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ مؤذن تو ہمیں اتنے عظیم الشان اور اہم عبادت نماز کی طرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے ذریعے بلا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم اس کے جواب میں لا حول پڑھ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح اور لا حول کے درمیان کیا جوڑ اور مناسبت ہے؟ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پہلے لا حول کا صحیح ترجمہ اور صحیح مطلب معلوم ہو۔ اس لیے آئیے پہلے لا حول کا صحیح ترجمہ اور مطلب سمجھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ترجمہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، یعنی میں اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، خواہ وہ نیکی کرنا ہو یا برائی سے بچنا ہو۔ تو اس کا مطلب اور مفہوم ہوا کہ طاعت و بندگی کا بجا لانا اور معصیت اور گناہ سے بچنا اللہ کی خصوصی توفیق اور مہربانی کے بغیر ممکن نہیں۔ تو یہ ہوا لا حول کا صحیح ترجمہ اور اس کا مطلب۔ اب جواب سنیے، جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، تو بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا ترجمہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ تو گویا بندہ اپنی عاجزی و انکساری اور اپنی بے بسی اور کمزوری کا اظہار کرتا ہے کہ مولا میں کسی بھی نیک عمل کو خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو آپ کی توفیق و مدد کے بغیر نہیں کر سکتا، اور یہ نماز جیسی عظیم الشان عبادت کے لیے بلایا جا رہا ہے، یہاں بھی آپ کی توفیق اور مدد کی ضرورت ہے تاکہ میں اس اہم فریضے کو انجام دے سکوں۔ تو یہ ہوئی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی وجہ اور مناسبت کہ ہمیں کار خیر یعنی نماز کی طرف بلایا گیا، تو ہم نے عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے اس عمل کی انجام دہی کے لیے مدد مانگی۔ اور ایک مومن کی شایان شان یہی ہے کہ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو اللہ سے مدد مانگے۔ امید ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی اس وضاحت کے بعد حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی وجہ اور مناسبت معلوم ہو گئی ہوگی، اور یہ بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ لا حول صرف شیطان کو بھگانے اور بری چیز اور بری حرکت سے اظہار نفرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ بندہ مومن کو ہر اس وقت کہنا چاہیے جب اس پر طاقت سے بڑھ کر کوئی کام آن پڑے یا جس کام کو انجام دینا اس کے لیے مشکل ہو۔ ویسے بھی یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور برتری اور اپنی عاجزی و انکساری اور بے بسی کے اظہار پر مشتمل بہترین ذکر الہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا حول پڑھے گا تو اس کے لیے 99 بیماری کی دوا ہے۔ لا حول اس کے لیے 99 بیماری کی دوا ہے، جس میں سے سب سے چھوٹی رنج و غم ہے، یعنی اس کو پڑھنے سے دل سے غم دور ہو جاتا ہے، دل میں سکون و اطمینان آ جاتا ہے۔ تو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اس سے کچھ فائدہ ہوا ہو تو برائے مہربانی اسے آگے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں تاکہ نفع مزید عام و تام ہو، اور بھی کسی بھائی کے ذہن میں اگر یہ سوال ہو تو انہیں اس کا جواب مل سکے اور صحیح بات ان تک پہنچ سکے۔